بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عرفان صدیقی صاحب کی طرف سے ڈان لیکس کے مردے کو قبر سے نکال کر کفن اتارا گیا، اس کا پوسٹ مارٹم کیا گیا اور پوسٹ مارٹم کرتے ہوئے اس پر آخری نشر چلایا گیا۔ عرفان صدیقی صاحب اس حوالے سے 5 کالم لکھ چکے ہیں، 4 پر ہم نے تبصرہ کیا تھا، پہلے پر نہیں کیا۔ آج ان کی طرف سے 5واں اور آخری کالم لکھا گیا ہے جس کا عنوان ہے ڈان لیکس حیرت کدے کا آخری منظر۔ عرفان صدیقی صاحب نے یہ سارا کچھ جو ڈان لیکس کے حوالے سے کہا ہے، لکھا ہے، یہ میاں نواز شریف کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے ایک طرح کا یک طرفہ نقطہ نظر ہے۔ عرفان صدیقی صاحب نے اپنے آخری کالم میں جو لکھا اس کو سمجھنے کے لیے چوتھے حصے کے آخر کے 1-2 چھوٹے چھوٹے اقتباسات کو مد نظر رکھنا ضروری ہے۔ سب سے پہلے وہ اور اس کے بعد پھر آخری حصے پر بات کرتے ہیں۔ عرفان صدیقی صاحب کی طرف سے ڈان لیکس، نواز باجوہ ملاقات اور متروکہ املاک اس عنوان کے تحت لکھا گیا تھا۔ 2 مئی 2017 کو وزیر اعظم سے میری تفصیلی ملاقات ہوئی۔ وہ خاصے برہم تھے، کہنے لگے مجھے اتنا دکھ اس دن بھی نہیں ہوا تھا جس دن مجھے ہتھکڑیاں لگا کر کسی کال کوٹھڑی میں ڈالا گیا تھا۔ اگر وزیر اعظم کے اعلامیے کو اس توہین کے ساتھ رد کر دیا جائے تو کیا یہ کھلی نافرمانی نہیں؟ آپ ہی بتائیں وزیر اعظم کو کیا کرنا چاہیے؟ مجھے چپ چاپ عہدے سے چمٹے رہنا چاہیے؟ مجھ سے بڑھ کر کون چاہے گا کہ سول ملٹری تعلقات اچھے ہوں، ملک ترقی کرے، عوام خوشحال ہوں؟ آخر اس نوٹیفیکیشن میں تھا کیا کہ یہ آپے سے باہر ہو گئے؟ میں نے سب تو مان لیا، پرویز رشید جیسے مخلص ساتھی کو فارغ کر دیا، اس کے باوجود ریجیکٹڈ کے کیا معنی ہیں؟ ماحول کی آتشناکی کے باوجود میں آرمی چیف سے ملاقات پر اصرار کرتا رہا۔ وزیر اعظم کو میری شبنم افشانی گراں گزر رہی تھی۔ آگے چل کر عرفان صدیقی صاحب مزید لکھتے ہیں، 4 مئی 2017 کو آرمی چیف کی وزیر اعظم سے ملاقات ہوئی۔ ایک چہرہ بچاؤ فارمولہ طے پا گیا، یہ کہ ابہام دور کرنے کے لیے حکومت نیا نوٹیفیکیشن جاری کرے گی۔ اس کے ساتھ ہی ISPR اظہار افسوس معذرت کرتے ہوئے ریجیکٹڈ والا ٹویٹ واپس لے لے گا۔ رات 10 بجے کے لگ بھگ سعد قمر کے توسط سے مجھے جنرل باجوہ کا ٹیکسٹ ملا، سر وزیر اعظم سے میری ملاقات ہو گئی ہے، بات چیت بہت اچھی رہی، سارے معاملات طے پا گئے، آپ کے رول کا بہت شکریہ۔ 5 مئی کو طے شدہ مصالحتی فارمولے پر عمل ہو جانا تھا۔ یہاں پہ ناظرین آپ کو یہ ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ عرفان صدیقی صاحب کہتے ہیں کہ معاملات طے پا گئے تھے، 5 مئی کو جو کچھ طے پایا تھا اس پر عمل ہو جانا چاہیے تھا۔ 2 مئی کو ان کی وزیر اعظم نواز شریف سے ملاقات ہوتی ہے جس میں میاں صاحب بڑی تلخ باتیں کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر 4 مئی کو ان کے توسط سے میاں نواز شریف اور جنرل قمر جاوید باجوہ کی ملاقات ہوتی ہے جس میں معاملات طے پا جاتے ہیں۔ جو معاملات طے پائے تھے عرفان صدیقی صاحب کے مطابق اس پر 5 مئی کو عمل ہونا تھا۔ کیا ہوا پھر؟ عرفان صدیقی صاحب مزید لکھتے ہیں، 5 مئی کو طے شدہ مصالحتی فارمولے پر عمل ہو جانا تھا، ایسا نہ ہوا۔ متروکہ املاک کے حالات ابھی کند نہ ہوئے تھے، جانے کون کس کا بحروب بھرے، کس کے پہلو میں بیٹھا، کس کی آرزوؤں میں رنگ بھر رہا تھا۔ ٹیڑھی میڑھی کلوں والا اونٹ کسی کروٹ بیٹھنے کی بجائے مسلسل اٹھلاہٹ دکھا رہا تھا، اور پھر تقویم وقت کے افق 9 مئی کا وہ حشر بداماں دن طلوع ہوا جس کی تفصیلات آج تک گہرے بھیتوں والے جستی صندوق میں بند ہیں۔ اس دن کا تصور بھی کرتا ہوں تو جھرجھری سی چھوٹ جاتی ہے۔ یہ عرفان صدیقی صاحب کی طرف سے کہا گیا، اور اس کے ساتھ قسط کو جاری رکھتے ہوئے انہوں نے 9 مئی کے حوالے سے بات کرنی تھی۔ آپ آ جاتے ہیں ان کے تازہ ترین کالم پر جس کا عنوان ہے ڈان لیکس حیرت کدے کا آخری منظر۔ یہ ان کا آخری کالم ہے۔ اس کا آغاز وہ کس طرح سے کرتے ہیں؟ 4 مئی 2017 کو آرمی چیف اور وزیر اعظم کی ملاقات میں طے پانے والا فارمولہ جسے فوری طور پر روح عمل آنا تھا تاخیر کا شکار ہو گیا۔ وزیر اعظم کے دل میں ترازو ریجیکٹڈ کے تیرے نیم کش سے بدستور لہو رشتہ رہا، درد فزوں ہوتا رہا۔ جنرل باجوہ کے بیٹے سعد قمر کے توسط سے
آنے والے پیغامات کا درجہ حرارت بھی بڑھنے لگا۔ 8 مئی کو ملنے والا پیغام تھا، ہم نے اپنی طرف سے بہت کوشش کر لی، اب کچھ کرنے کی ذمہ داری دوسرے فریق پر ہے۔ طرفین کے اعصاب کڑی کمان کی طرح کسی تانت کی طرح تنے جا رہے تھے۔ وقت دم سادے کھڑا تھا کہ پہلے کون آنکھ جھپکتا ہے۔ 8 مئی کی شام اطلاع ملی کہ کل 11 بجے وزیر اعظم نے ایک اہم میٹنگ بلائی ہے۔ خواجہ آصف، حسن اقبال، چودھری نثار علی خان، اسحاق ڈار، شاہد خاقان عباسی، سعد رفیق، پرویز رشید، برجیس طاہر، آصف کرمانی، فواد حسن اور میں وزیر اعظم کے دفتر میں بیٹھے ایک دوسرے سے استفسار کر رہے تھے کہ اس ہنگامی میٹنگ کا ایجنڈا کیا ہے۔ اتنے میں مریم نواز اور ٹھیک 11 بجے وزیر اعظم بھی آ گئے۔ تلاوت کے بعد کسی تمہید کے بغیر بولے، معذرت خواہ ہوں کہ آپ کو ایمرجنسی میں بلانا پڑا۔ آپ جانتے ہیں کہ ڈان لیکس کی خبر کو کس طرح سب سے بڑا قومی بحران بنا دیا گیا۔ ہماری ہر ممکن کوشش کے باوجود ہنگامہ جاری ہے۔ ان کی ضد پر ہم نے پرویز رشید کے خلاف کارروائی کی۔ اس وقت کہتے تھے کہ اس کے ساتھ یہ معاملہ ختم ہو جائے گا، پھر اتنی بڑی کمیٹی بنا دی، اس کی ساری سفارشات بھی ہم نے مان لیں جو سب ناجائز تھیں، پھر ریجیکٹڈ کا ٹویٹ آ گیا۔ کیا فائدہ ہوا ہماری نرمی کا؟ انہوں نے اسے ہماری کمزوری اور بزدلی سمجھا، اور سچی بات یہ ہے کہ میں بھی اسے کمزوری اور بزدلی ہی خیال کرتا ہوں۔ وہ بے تکان بولے جا رہے تھے، اچانک میری طرف اشارہ کرتے ہوئے کہنے لگے، اس معاملے میں عرفان صدیقی صاحب نے بھی خاصا اہم کردار ادا کیا۔ جنرل باجوہ کسی زمانے میں ان کے شاگرد رہے، میری اور آرمی چیف کی ملاقات بھی ہوئی، کچھ باتیں طے پا گئیں۔ آج چوتھا یا 5واں دن ہے، کسی ایک پر عمل نہیں ہوا۔ میں اسے اپنی اور اپنے منصب کی توہین خیال کرتا ہوں۔ یہ صورتحال میرے لیے ناقابل برداشت ہو چکی ہے۔ آپ کو بلایا ہے کہ اس توہین پر ہمارا رد عمل کیا ہو۔ عرفان صدیقی صاحب آگے لکھتے ہیں کہ 2 کے سوا سب نے تحمل کا مشورہ دیا، مذاکراتی ٹیم کو متحرک کرنے کا کہا۔ وزیر اعظم کی بدن بولی کہہ رہی تھی کہ وہ تہیہ طوفان کیے بیٹھے ہیں۔ میٹنگ ختم ہو گئی۔ میرا بازو تھامے رہائشی حصے کے ڈرائنگ روم میں آ گئے۔ اسحاق ڈار، پرویز رشید اور فواد کو بھی بلا لیا۔ تھوڑی دیر پہلے کی گفتگو کے تسلسل میں ایک اور شعلہ بار تقریر کی۔ یک بولے، صدیقی صاحب کاغذ قلم لیں۔ میں نے میز پر دھرا پیڈ اٹھایا، جیب سے قلم نکالا، بولے آج کی میٹنگ کے حوالے سے پریس ریلیز تیار کریں، بتائیں کہ سینئر قیادت سے مشورے کے بعد وزیر اعظم نے ریجیکٹڈ کے ٹویٹ کو فوج کے حلف کے منافی اور توہین امیز قرار دے کر ضروری کارروائی کا فیصلہ کیا ہے۔ لکھیں کہ ایک ماتحت ادارے کی طرف سے ایسا غیر آئینی اقدام ریاست کے خلاف جنگ ہے۔ لمحہ بھر کو رکے تو میں نے کہا، میاں صاحب میرے خیال میں اس طرح کا پریس ریلیز انہوں نے مجھے بات پوری نہ کرنے دی۔ بولے، صدیقی صاحب بہت ہو گئی، پچھلے 10 دن سے برداشت کیے بیٹھا ہوں۔ پریس ریلیز میں ڈھیر سارا بارود بھرنے کے بعد بولے، ابھی کمپوز کروا کر جاری کر دیں۔ اٹھتے ہوئے کہنے لگے، جاری کرنے سے پہلے مجھے دکھا دیں۔ فواد کے کمرے میں بیٹھ کر میں نے پریس ریلیز تیار کر کے کمپوزر کے حوالے کیا۔ فواد سے اپنے خدشات کا اظہار کیا تو وہ کہنے لگا، سر میں نے کبھی پی ایم کو اس قدر غصے میں نہیں دیکھا۔ اگر انہوں نے آپ کی بات نہیں مانی تو کسی کی نہیں مانیں گے، آپ ہونے دیں جو ہونا ہے۔ تبھی میں نے اور فواد نے ایک حکمت عملی تراشی، اندر سے حسین نواز کو بلایا، اسے اعتماد میں لیا اور یہ کہ میری طرف سے اپنی والدہ سے بھی التماس کریں کہ وہ بھی آ جائیں۔ وزیر اعظم نے پریس ریلیز کی ایک کاپی ہاتھ میں لی۔ فواد حسن نے بلند آواز میں خواندگی کی۔ میاں صاحب بولے، ٹھیک ہے، ایشو کر دیں۔ میں نے ایک بار پھر درس حکمت کا باب کھولا، 2-4 جملے ہی کہے تھے کہ وزیر اعظم بولے، صدیقی صاحب آپ ان باتوں کا وقت گزر چکا ہے۔ بیگم کلثوم نواز بھی حسین اور مریم کے ساتھ بیٹھی تھیں، سب کچھ سنتی رہیں، پھر بولی، صدیقی صاحب نے آپ کو ہمیشہ مخلصانہ مشورہ دیا ہے، میرا بھی یہی خیال ہے کہ اس پریس ریلیز سے معاملات بہت خراب ہو جائیں گے۔ آپ کم از کم ایک دن صبر کر لیں، جو کام آج ہو سکتا ہے وہ کل بھی ہو جائے گا۔ نواز شریف اٹھ کھڑے ہوئے، اپنے مزاج کے برعکس، نہ کسی سے سلام نہ دعا، خود کلامی کے انداز میں بولتے ہوئے اندر کو چل دیے، جو مرضی ہے کریں آپ لوگ، پتہ نہیں کب تک تماشا لگا رہے گا، کب تک ہم یہ ذلتیں برداشت کرتے رہیں گے۔ میں نے بیگم صاحبہ کا شکریہ ادا کیا۔ فواد کے کمرے میں آ کر پریس ریلیز کی ساری کاپیاں کاغذ کرش کرنے والی مشین میں ڈالیں، جن کی گرر گرر
مجھے مترنم موسیقی جیسی لگی۔ گھر آتے ہوئے میں نے سعد باجوہ کو ٹیکسٹ کیا، بابا کو بتا دو صورتحال اب میری دسترس سے نکل چکی ہے۔ اگلے دن 10 مئی کو جنرل باجوہ وزیر اعظم سے ملے۔ اسی دن نیا حکومتی اعلامیہ جاری ہو گیا۔ اس میں عسکری تالیف قلب کے لیے پرویز رشید کی معزولی کا دلکشا جملہ بھی شامل کر لیا گیا۔ سر شام جنرل آصف غفور نے پریس کانفرنس میں ریجیکٹڈ کا ٹویٹ واپس لے لیا، معذرت غیر ضروری سمجھی گئی۔ یہاں پہ پھر تھوڑا سا توقف کرتے ہیں۔ عرفان صدیقی صاحب کہہ رہے تھے کہ 4 مئی کو معاملات طے ہو گئے تھے، پھر یہ سارا کچھ کیسے ہوا، اور پھر جس طرح سے ایک بار پھر ریجیکٹڈ کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ ریجیکٹڈ کا ٹویٹ کب آیا تھا؟ یہ 28 اپریل کو آیا تھا، لیکن جب سارے معاملات طے ہو گئے تو اس کے بعد اس کا تذکرہ آیا، تو پھر کیوں آیا؟ عرفان صدیقی صاحب نے پھر 9 مئی کے حوالے سے یہ بھی کہا تھا، اور پھر تقویم وقت کے افق سے 9 مئی کا وہ حشر بدامہ دن طلوع ہوا جس کی تفصیلات آج تک گہرے بھیدوں والے جستی صندوق میں بند ہیں۔ لگتا تھا کہ عرفان صدیقی صاحب 9 مئی کے حوالے سے کوئی بات کریں گے، لیکن انہوں نے 8 مئی کو جو کچھ ہوا وہ بیان کر دیا، اور ساتھ یہ بھی کہہ دیا پریس ریلیز جاری نہیں ہوئی، اس کو کرش مشین میں ڈال دیا گیا۔ یہ عرفان صدیقی صاحب کہہ رہے ہیں، لیکن 10 مئی کو اخبارات میں خبر شائع ہوتی ہے، سارے اخبارات میں، جنگ میں بھی، نوائے وقت میں بھی، اور ہر اخبار نے اس کو ایکسکلوسیو طور پر شائع کیا تھا۔ ایکسکلوسیو کا مطلب کہ ہر اخبار کے متعلقہ رپورٹر نے یہ خبر اپنے نام سے ذرائع کے حوالے سے جاری کی تھی۔ خبر سب اخبارات میں ایک ہی لگی تھی۔ خبر کیا تھی، ذرا اس کی طرف بھی آ جائیں۔ عرفان صدیقی صاحب کہتے ہیں کہ پریس ریلیز کو کرش مشین میں ڈال دیا گیا تھا، وہاں سے یہ خبر کیسے صحافیوں تک پہنچی؟ انصار عباسی صاحب نے جنگ میں یہ خبر اس طرح سے دی تھی۔ وزیر اعظم نواز شریف نے منگل کو اپنے اہم سیاسی اور وزارتی مشیروں کے ساتھ طویل مشاورتی اجلاس میں شرکت کی، جس میں ISPR کے ٹویٹ کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال اور ملک میں جمہوریت، آئین اور سویلین بالادستی پر اس کے اثرات کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا۔ باخبر ذرائع کا کہنا ہے کہ اجلاس میں طے کیا گیا کہ سویلین بالادستی پر سمجھوتہ نہیں ہوگا۔ وزیر اعظم نے آئندہ چند روز میں اس طرح کے مزید کچھ مشاورتی اجلاس منعقد کرنے کا بھی فیصلہ کیا تاکہ آئندہ اس طرح کے واقعات نہ ہوں۔ ایک ذریعے کا کہنا ہے کہ سنجیدہ نوعیت کے معاملہ پر جامع بحث کے لیے یہ ایک طویل اجلاس تھا جس میں تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ حکومت نے ISPR کے ٹویٹ کو سنجیدگی سے لیا، اس طرح کے واقعات کو دوبارہ ہونے سے روکنے کے لیے پائیدار حل تلاش کیا جائے۔ ان ذرائع کا کہنا ہے کہ مزید نوٹیفیکیشن جاری کرنے کے لیے کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا، کیونکہ اجلاس میں سب نے اتفاق کیا کہ جو کچھ بھی وزیر اعظم نے منظور کر دیا اور متعلقہ وزارتوں کو ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے مطلع کر دیا وہ کافی ہے۔ ڈان لیگ کمیشن کی تجاویز منظور اور ان پر من و عن عمل کر دیا گیا ہے، مزید نوٹیفیکیشن کی ضرورت نہیں ہے۔ اس بات پر اتفاق رائے پایا گیا کہ وزیر اعظم آفس کے آرڈر کو سمجھے بغیر ISPR کا ٹویٹ غیر شائستہ جلد بازی میں جاری کیا گیا، جو ناقابل قبول تھا، اور اس نے آئین میں وضع کردہ سویلین بالادستی کو نقصان پہنچایا۔ یہ بھی کہا گیا کہ سرکاری ادارے کی جانب سے اس طرح کے رد عمل سے جمہوری اقدار اور آئین کی حکمرانی کو نقصان ہوتا ہے۔ اس بات پر بھی اتفاق پایا گیا کہ اداروں کے مابین تصادم سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ اس معاملے سے احتیاط سے نمٹا جائے۔ تاہم یہ بھی کہا گیا کہ سویلین بالادستی پر کسی بھی طرح کے سمجھوتے کا مطلب آئین کی حکمرانی اور جمہوریت کو نقصان پہنچانا ہوگا۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت ہونے والے اجلاس میں وزیر خارجہ چودھری نثار، وزیر خزانہ اسحاق ڈار، وزیر دفاع خواجہ آصف، وزیر ریلوے خواجہ سعد رفیق، وزیر اعظم کے خصوصی معاون عرفان صدیقی اور سابق وزیر اطلاعات پرویز رشید سمیت دیگر افراد نے شرکت کی۔ اجلاس کے شرکاء کو موقع دیا گیا کہ وہ صورتحال کے حوالے سے کھل کر رائے کا اظہار کریں۔ ISPR کی ٹویٹ کے حوالے سے وزیر اعظم پریشان نظر آئے۔ ٹویٹ میں ان کے احکامات کو مسترد کیا گیا۔ ناظرین، عرفان صدیقی صاحب کہہ رہے ہیں کہ پریس ریلیز کو کرش کر دیا گیا تھا، لیکن پھر یہ خبر کیسے جاری ہو گئی، کیسے شائع ہو گئی سارے اخبارات میں؟ اس سے عرفان صدیقی صاحب کی ساکھ سوالیہ نشان بن جاتی ہے۔ آ جائیں پھر عرفان صدیقی صاحب کے کالم کی طرف، مزید وہ کیا لکھتے ہیں۔ بظاہر تصادم ٹل گیا، لیکن نواز شریف سے نجات اور عمران خان کی تخت نشینی کو الہامی صداقت سمجھنے والی متروکہ املاک اور عشق میں لت پت ادارہ جاتی کرداروں نے ولولۂ تازہ کے تحت انگڑائی لی۔
ریجیکٹڈ ٹویٹ کی واپسی، پلٹن میدان میں جگجیت اروڑا کے سامنے ہتھیار ڈالنے سے بھی بڑی ذلت، بڑا سانحہ قرار دے دیا گیا۔ ہواؤں کا رخ دیکھتے ہوئے جنرل باجوہ اس جنگی بیڑے کا حصہ بن گئے جس کا ناقوس 6 برس قبل جنرل پاشا نے بجایا تھا۔ ثاقب نثار باجوہ صاحب کے صرف 1 ماہ بعد چیف جسٹس بن گئے۔ بندوق اور ہتھوڑے کا عقد سہولت متحرک ہوا۔ جولائی 2017 میں نواز شریف کو گھر بھیج دیا گیا۔ 2018 کے انتخابات میں انتخابی تاریخ کی سب سے بڑی دھاندلی کرتے ہوئے پی ٹی آئی کی فتح کشید کر لی گئی۔ عرفان صدیقی صاحب یہاں پہ کہتے ہیں کہ تاریخ کی سب سے بڑی دھاندلی پاکستان میں یا پھر عالمی سطح پر عمران خان کو اقتدار میں لانے کے لیے جو دھاندلی کی گئی تھی، عرفان صدیقی صاحب نے اس کی وضاحت نہیں کی کہ وہ کون سی تاریخی دھاندلی کی بات کر رہے ہیں، عالمی تاریخی دھاندلی کی یا پاکستان میں ہونے والے انتخابات میں دھاندلی کی۔ عمران خان کی بارات بینڈ باجے کے ساتھ وزیر اعظم ہاؤس لائی گئی، جہاں وزارت عظمیٰ کی عروسۂ خوش جمال حیا باختہ دوشیزہ کی طرح گھونگھٹ سے منہ نکالے کھلکھلا کر ہنس رہی تھی۔ مبتلا عشق منصوبہ ساز اس بندوبست کی چھتر چھایا بن گئے۔ کانٹا خان صاحب کے پاؤں میں چپ تھا تو لہو کسی اور کے دل سے رشتہ، ایک پیج ہی نہیں، ایک ایک سطر، ایک ایک لفظ، من تو شدم تو من شدی کی تصویر بن گئے، یہاں تک کہ شراب نما خواب ٹوٹ گیا۔ پاناما اور ڈان لیکس جیسے فتنہ تراشوں نے پاکستان کے عالمی مرتبہ و مقام میں کتنے مورخ پنکھ ٹانکے، 22 کروڑ عوام کے زخموں کی کتنی مرہم کاری کی، معیشت کے آرزو گیسو کس قدر سنوارے، منصفانہ احتساب کی کتنی اجلی روایات قائم کی، فوج کی عزت و آبرو میں کتنا اضافہ ہوا، خود اپنے نام و ناموس کو کون سے 4 چاند لگائے، اور آخری ضربے کاری لگانے والے ثاقب نثار اور قمر جاوید باجوہ کو یہ کشور کشائی کس بھاؤ پڑی۔ عبرت رائے دہر کی اس داستان کے لیے کالم نہیں، کتاب چاہیے۔ اور عرفان صدیقی صاحب میاں نواز شریف صاحب کے بارے میں کیا کہتے ہیں، ثاقب نثار کے بارے میں، جنرل باجوہ کے بارے میں انہوں نے بات کر دی۔ میاں نواز شریف کی پارٹی کی آج پاکستان میں حکومت ہے، مضبوط حکومت ہے، جس کی مرضی کے بغیر پاکستان میں کوئی چڑیا پر نہیں مار سکتی۔ عمران خان پر کتنے مقدمات درج ہو چکے ہیں، کتنی گرفتاریاں ہو چکی ہیں، کون سا ظلم ہے جو اس حکومت کی طرف سے روا نہیں رکھا گیا۔ لیکن میاں نواز شریف صاحب وہ لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ پاکستان کیوں نہیں آتے؟ ان کی مضبوط حکومت ہے، ان کے بھائی کی حکومت ہے، ان کی پارٹی کی حکومت ہے۔ میاں نواز شریف صاحب بھی اسی طریقے سے عبرت رائے دہر کی داستان بنے ہوئے ہیں۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔